ابوا کا یہ مقام ہے، کیا بات پیش آئی؟ اب حضرت صفیہ کا تو اونٹ تھا بیمار، حضرت زینب کو کہا گیا ام المومنین، ان کے پاس 2 اونٹ تھے، ایک پہ سوار تھیں ایک اور بھی تھا، کہ ایک اونٹ ان کو دے دو صفیہ کو۔ کہا میں یہودن کی بیٹی کو یہودن کو اونٹ نہیں دے دوں، اس طرح کہ یہودن کی بیٹی کو دے دوں، یہودی کی بیٹی کو، اس طرح کا کوئی لفظ فرمایا، بڑا سخت قسم کا نا، کیونکہ ایک یہودی کی بیٹی تھی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پہ بالکل ناراض ہو گئے اور کہا کہ یہ بات تو آپ نے بہت ہی غلط کی، اور بہت جب نبی علیہ السلام نے اس طرح سے معاملہ کیا، اب حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب یہ پریشان شوہر کو کیسے بناؤں؟ انہوں نے بھی نبی علیہ السلام کو ایک باندی جو ہے وہ ہدیے میں پیش کی اور معافی بھی مانگی، اور نبی علیہ السلام سے معاملے کو صاف کروا لیا۔ میاں بیوی آپس میں معاملے ہو جائیں، ایک دوسرے سے کلیئر کرواتے رہیں، زندگی کی گاڑی خوبصورتی سے آگے چلتی۔ تو یہ سبق ہمیں ان باتوں سے ملتے ہیں۔ تو بہرحال اسی سفر میں، حج کے سفر میں ایک معاملہ یہ پیش آیا، ایک صحابی تھے انجشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے ہاتھ میں لگام تھی ان اونٹوں کی، ان سواریوں کی جن پہ عورتیں سوار تھیں۔ اب شوق تھا، جذبہ تھا، وہ حدی پڑھتے، اونٹ تیزی سے دوڑتے، تو انہوں نے کہا، وہ تیز چلنے لگے۔ نبی علیہ السلام نے ان کو فرمایا انجشہ ذرا آہستہ چلو، یہ تمہارے اوپر جو ہے نا یہ آبگینے سوار ہے، شیشے کی طرح نازک عورتیں ہوتی ہیں، ذرا خیال کرو، اتنا تیزی سے مت چلاؤ۔ تو وہ آہستہ ہو گئے۔ اس میں کیا سبق ملا؟ اگر انسان سفر میں ہے اور ساتھیوں کی اس کو رعایت کرنی پڑے گی، ان کے مزاج کی، ان کی طبیعت کی، صحت کی، باقی چیزوں کی رعایت کرتا ہوا چلے۔ عورت نازک ہوتی ہے، اگر سفر میں عورتیں ساتھ ہیں تو ان کی نزاکت کا اور ان کی ضروریات کا خیال کرنا یہ مردوں کی ذمہ داری ہے۔ حقوق نسواں کے جو آج چیمپئن ہیں نا، ان کو یہ باتیں سمجھ میں نہیں آتی، نبی علیہ السلام نے تو یہ باتیں سمجھائیں۔ تو حضرت انجشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی علیہ السلام نے نصیحت فرمائی، یعنی امت کو سمجھا دیا کہ جو تمہارے ساتھ کمزور ہیں، عورتیں ہیں، بچے ہیں، بوڑھے ہیں، ان کا خیال رکھتے ہوئے چلو، اپنی جوانی اور اپنی موج میں نہ رہو، سب کا ساتھ خیال رکھو۔ تو یہ ساتھ ساتھ سیکھنا سکھانا چلتا رہا۔ پھر 6ٹھی منزل تھی عصفان، یہ مکہ مکرمہ کے قریب ہے، 36 میل دور ہے مکہ سے۔ فرمایا کہ میں دیکھ رہا ہوں حضرت ہود علیہ السلام اور صالح علیہ السلام جو ہیں وہ تلبیہ پڑھتے ہوئے گزر رہے ہیں۔ جب مکہ قریب آتا ہے تو شوق بڑھ جاتا ہے، بیت اللہ شریف کی زیارت کا، طواف کا، آب زمزم کا، تو شوق پھر سب کا بڑھتا رہا اور بڑھتا رہا۔ یہاں پہ ایک اور معاملہ پیش آیا، ایک صحابی غالباً سراقہ ابن مالک آقا کی خدمت میں آئے، عرض کیا یا رسول اللہ، ہمیں مناسک حج اس طرح سکھائیے جیسے ہم چھوٹے بچے ہیں، ہمیں کچھ نہیں پتا، نئے سرے سے پوری بات ہمیں سمجھا دیجیے۔ سبحان اللہ، کتنی خوبصورت ان صحابی نے نبی علیہ السلام سے درخواست پیش کی کہ ہمیں مناسک حج مکمل سکھا دیجیے۔ تو ہم بھی جب حج یا عمرے پہ جائیں تو باقی ساری چیزیں تو ہم پوری کرتے ہیں، لیکن سیکھ کے جائیں۔ آج کل تو اللہ کرے حج دوبارہ سے کھلے اور آسانیاں ہوں، تو حاجی کی خواہش یہی ہوتی ہے وائی فائی ملے گا، کھانا ملے گا، بس باقی کچھ پتہ نہیں۔ جو علماء کرام کے ساتھ جو لوگ حج پہ جاتے ہیں، عمرے پہ جاتے ہیں، مشائخ کے ساتھ جاتے ہیں، سیکھنا سکھانا ہوتا ہے، وہ بات ہی کچھ اور ہوتی ہے۔ ہمیں اس کا کئی دفعہ الحمدللہ تجربہ ہوا، ایسے کئی حضرات جنہوں نے پہلے 10 دفعہ حج عمرے کیے ہوتے تھے، وہ جب علماء کے مشائخ کے گروپ میں گئے، ساتھ رہے، دیکھا انہوں نے، تو کہنے لگے کہ آج تک ہم نے سفر تو بہت کی، عمرہ اب کیا، پتہ ہی نہیں ہوتا کیا کرنا ہے۔ کئی بیچارے تو مینا کے خیموں میں وقت گزارنے کے لیے تاش کھیل رہے ہوتے ہیں اور یا فیس بک پہ بیٹھے ہوتے ہیں، وقت تباہ کر رہے ہوتے ہیں۔ تو علماء کے ساتھ جانا، مشائخ کے ساتھ جانا، جانے سے پہلے سیکھنا اور وہاں ساتھ رہنمائی رکھنا، یہ جو حج عمرہ ہوتا ہے نا، اس کا کوئی جوڑ نہیں ہے، اس کا کوئی متبادل نہیں ہے۔ تو انہوں نے کہا ہمیں حج کو سکھائیے۔ خیر اس کے آگے بھی 7ویں منزل تھی مقام صرف، یہ مکہ مکرمہ سے 6 میل کے دور پر ہے، اور آج جہاں وہاں چیک پوسٹ ہے نا، نقطہ اسے کہتے ہیں پولیس، اس کے بہت قریب ایک ہاتھ پہ حضرت میمونہ رضی اللہ عنہ کی قبر ہے، بالکل روڈ کے اوپر، آن دی روڈ۔ وہاں پہ حضرت میمونہ رضی اللہ عنہ کون ہے؟ ام المومنین، ہماری ماں ہیں۔
عجیب بات یہ ہے کہ اسی مقام پر ان کا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح ہوا، اسی مقام پر ان کا انتقال ہوا اور اسی مقام پر تدفین بھی ہوئی، اور آج بھی آن دا روڈ موجود ہے، جاتے آتے کوئی بھی انسان دیکھ سکتا ہے، بالکل سڑک کے اوپر ہے۔ اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام قریب آتے چلے جا رہے ہیں، مکہ مکرمہ بالکل قریب آ گیا۔ ادھر سے کیا ہوا، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کو حیض شروع ہو گئے، ایام شروع ہو گئے، وہ تو فوراً رونے لگیں، میرا تو حج گیا، کیونکہ اس کا ایک ٹائم ہوتا ہے، چند دن ہوتے ہیں کہ میرا تو حج گیا، ادھر سے تو بالکل تیاری ہے، 8 ذوالحجہ قریب آ گیا، میرا کیا بنے گا۔ انہوں نے خوب رونا شروع کر دیا۔ نبی علیہ السلام کو بتایا، فرمایا عائشہ اس میں پریشانی کی کیا بات ہے، اس میں پریشانی کی تو کوئی بات نہیں ہے، صرف طواف کا ہی مسئلہ ہے نا، تو طواف بعد میں ہو جائے گا، باقی تو حج تو میدان عرفات جانا ہے، مزدلفہ جانا ہے، منی جانا ہے، وہاں تو ایسی کوئی پابندی نہیں۔ تو یہاں سے معلوم ہوا کہ حائضہ کا حج بھی بغیر کسی کراہت کے بالکل پورے طریقے سے ادا ہوتا ہے، اس میں کوئی پریشانی کی بات نہیں۔ حج اگر ہوتا نا 2 رکعت نفل کا نام یا طواف کا ہی نام تو پھر بڑی مسائل ہوتے ہیں، حج تو ان میدانوں میں جانے کا نام ہے۔ خیر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم 4 ذوالحجہ کو مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے، 25 ذوالقعدہ کو نکلے تھے مدینہ طیبہ سے، اور 4 ذوالحجہ کو مکہ مکرمہ میں نبی علیہ السلام داخل ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اعلیٰ مکہ معلیٰ کی طرف سے داخل ہوتے تھے، جب نکلتے تو مسفلہ نچلے حصے سے نکلتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم معلیٰ کی طرف سے داخل ہوئے، آپ کی پیدائش بھی معلیٰ میں ہوئی، اور جو جنت المعلیٰ قبر ہے وہ بھی معلیٰ ہی میں ہے، معلیٰ اونچی جگہ کو کہتے ہیں۔ تو نبی علیہ السلام وہاں سے داخل ہوئے اور دن کے وقت داخل ہوئے۔ آپ وہاں سے جب داخل ہوتے تو آگے ایک کنواں ہے ذی طوا، تو وہاں پہ نبی علیہ السلام غسل فرمایا کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی نبی علیہ السلام کی اس سنت پر عمل کیا کرتے تھے۔ تو خیر نبی علیہ السلام داخل ہوئے، وہاں پہ قریب کسی جگہ پہ آپ نے فرمایا کہ میں موسیٰ علیہ السلام کو دیکھ رہا ہوں کہ تلبیہ پڑھتے ہوئے آگے جا رہے ہیں۔ پھر نبی علیہ السلام نے صحابہ کو اور چیزیں بھی سکھائیں، اور بیت اللہ شریف میں دعا مانگنے کے بارے میں فرمایا کہ جو پہلی نظر ہوگی جو مانگو گے ملے گا، اللہ قبول فرما لیں گے۔ مہمان کا اکرام ہوتا ہے نا، ہر میزبان اپنی حیثیت کے مطابق آنے والے مہمان کا اکرام کرتا ہے، تو اللہ رب العزت تو پھر اللہ رب العزت ہے۔ اللہ میزبان ہو اور بندے اس کے عاجز مسکین فقیر یہ مہمان ہوں اور وہ اکرام کرنے پر آ جائے تو سبحان اللہ۔ اب بندے لوگ پوچھتے ہیں کہ بھئی اس پہلی دعا میں کیا مانگیں، بڑا سوال ہوتا ہے، یہ ذہن میں ہوتا ہے کیا مانگیں۔ تو یہی سوال امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے کیا تھا کہ حضرت کیا مانگیں، وہ تو فقیہ تھے، فقیہ اعظم تھے۔ انہوں نے فرمایا کہ پہلی نظر جب بیت اللہ پر پڑے تو یہ مانگو، یا اللہ آج کے بعد میں جو دعا مانگوں گا میری ہر دعا قبول کر لینا، ایک ہی جملے میں زندگی بھر کی دعاؤں کی بکنگ کروا لو۔ یہ پھر علماء اور فقہاء کا مقام ہوتا ہے، ان کو اللہ نے باطنی بصیرت عطا کی ہوتی ہے اور سمجھ ہوتی ہے ان کے پاس۔ خیر نبی علیہ السلام نے پھر فرمایا بتایا کہ بھئی تحیت المسجد باقی مساجد میں تو ہے، حج عمرے کے لیے آ رہے ہو تو پہلے طواف کرو، یہاں تحیت الطواف ہے، نماز بعد میں، پہلے طواف کرنا داخل ہونے کے بعد، اور داخل ہونے کے بعد تلبیہ پڑھنا بند ہو گیا۔ اب مطاف میں آنے کے بعد حجر اسود کا استلام کرنا ہے۔ حجر اسود کے بارے میں آتا ہے اللہ رب العزت کا دایاں ہاتھ ہے، یمین اللہ ہی فی الارض۔ بھئی جب کسی کے گھر جاتے ہیں تو پہلے مصافحہ ہوتا ہے نا، ملاقات ہوتی ہے نا، پھر آگے اگلی کارروائی شروع ہوتی ہے، بات چیت شروع ہوتی ہے، جو بھی ہوتا ہے۔ تو جب اندر آ گئے اب طواف سے پہلے تو پھر یہ ملاقات ہوتی ہے، حجر اسود کا بوسہ لینا، استلام کرنا، اس طریقے سے پھر آگے سلسلہ آگے چلتا ہے۔ اور پہلے جو 3 چکر ہوتے ہیں احرام کی حالت میں وہ ذرا اکڑ کے چلنا ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں رمل، استباع بھی کرنا ہوتا ہے، اور پھر 7 چکر ٹوٹل ہوتے ہیں۔ اس کے بعد بہرحال طواف کے بعد 2 رکعت واجب الطواف، پھر آب زمزم کا پینا اور صفا کی طرف جانا۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے طواف کیا اور آب زمزم پیا، پھر صفا کی طرف نکلے، سعی کی، اور اس کے بعد پھر نبی علیہ السلام نے حلق نہیں کروایا، کیونکہ آپ کا حج جو تھا وہ قران تھا، اور جن کا تمتع تھا انہوں نے پھر حلق کروا لیا۔ نبی علیہ السلام نے حلق ٹینٹ کروانے والوں کے لیے 3 دفعہ دعا کی، حلق کروانے والوں کے لیے، اور جو قصر والے ہیں ان کے لیے 1 دفعہ دعا کی۔
خیر حضرت ابوبکر اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما انہوں نے بھی حلق نہیں کروایا کیونکہ ان کا بھی حج قران تھا۔ ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔